السلام علیکم، میرا نام ہے حسنین فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ود ہسٹری۔ دوستو آج ہم آئیفل ٹاور کے بارے میں بہت سی معلومات کا جائزہ لیں گے، جیسا کہ آئیفل ٹاور کب تعمیر ہوا اور کس نے تعمیر کیا۔ ایسی بہت ساری معلومات کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال ہے جس کی اونچائی 304.4 میٹر یعنی 1000 فٹ ہو۔ پہلے کارنس مین رچرڈ کے ذہن میں سمایا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹڑیوں پر چلانا ہے یہ بھی اس نے ممکن بنایا تھا۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ انجینئر الیگزینڈر گسٹاو ایفل منظر عام پر آیا۔ ایفل دنیا کا ایک مشہور، معروف و ماہر تعمیرات تھا جو فولادی تعمیرات کے ضمن میں مشہور تھا۔ اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھیں۔ 1889 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، اس وقت آئیفل کو ایک مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1886 میں اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ پتھروں پر مبنی اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں۔ چارلس ڈرافٹس مین اس ٹاور کے مختلف حصوں کی تفصیلی ڈرائنگ تیار کرنے میں مصروف تھے اور ایک فیکٹری ان فولادی حصوں کی تیاری کے لیے بنائی گئی تھی۔ جوں ہی مئی 1889 میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا، ویسے ہی ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیا جانے لگا۔ اگرچہ بہت زیادہ سردی تھی ان دنوں، لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں بہت مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کار سے زائد اوقات تک سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 فولادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 57.9 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا۔ دوسرا پلیٹ فارم 115.8 میٹر یعنی 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم 272.7 میٹر یعنی 895 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں اور مارچ 1989 میں آئیفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ اس طرح دنیا کے مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا تو اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس تعمیر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسندیدہ کرتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بہت سے لوگ اس نقطہ نظریہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئیفل ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اس طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس۔ آخر میں دوستو آئیفل ٹاور کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آئیفل ٹاور کی اونچائی 320 میٹر یعنی 1040 فٹ تھی اور وزن 700 ٹن تھا۔ اس کی چوٹی سے 90 کلومیٹر یعنی 55.90 میل کی دوری تک دیکھنا ممکن ہے۔ دوستو یہ تھی آئیفل ٹاور کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔